السلام علیکم ناظرین اور سامعین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ایول اینڈ اٹس اینڈ میں، جس میں ہم بتاتے ہیں ایسے حکمرانوں کے بارے میں جنہوں نے بہت ظلم کیا، بہت ظلم ڈھایا، فتنہ فساد کیا اس دنیا میں، مال و دولت کی لالچ میں یا پھر اپنے غرور اور گھمنڈ میں اندھے ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کے بعد بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو ذلیل اور خالی ہاتھ۔ وعلیکم السلام۔ اور مجھے ایسے واقعات بہت اچھے لگتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایول کا کیا اینڈ ہوتا ہے۔ تو آج تم کس ایسے شخص کے بارے میں بات کرو گی؟ میں اور میرے ناظرین سننے کے لیے بےتاب ہیں۔ آج میں بات کروں گی عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں۔ ابھی میں نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ان کا نام لیا ہے، تم نے سنا ہی ہوگا کہ اس نے کیا کیا، لیکن اب کیونکہ یہ ایپیسوڈ ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جائیں گے۔ ہاں بالکل، لیکن یہ عمر ابن سعد تو نبی کے جو صحابی تھے، سعد ابن ابی وقاص، کیا یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ تو پھر یہ کیسے؟ ہاں ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ یہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، لیکن یہ جو پسر سعد ہے یا عمر ابن سعد ہے یہ گمراہ تھا اور بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے گزر جانے کے بعد یہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں سے رہا۔ پھر وہ کیا وجہ تھی جو یہ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول کے قتل پر آمادہ ہو گیا؟ یہ عمر ابن سعد، شمر ابن ذلجوشن اور عبید اللہ ابن زیاد، ان تینوں میں ایک چیز کامن تھی۔ وہ کیا تھی؟ حب دنیا، یعنی ان لوگوں کو مال دنیا یا دنیا سے بہت زیادہ محبت تھی اور انہیں دینار اور درہم اپنے نبی کے نواسے سے زیادہ عزیز تھے۔ پھر اس کی گمراہی کی شروعات کس طرح سے ہوئی؟ کیسے یہ اس راستے پر چل پڑا؟ جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ آ رہے تھے حج کی نیت سے، اس وقت یہ جو عمر ابن سعد تھا یہ مکہ میں موجود تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کا بہت زیادہ بہترین طریقے سے استقبال کیا، جو اس نے دیکھ لیا اور فوراً مخبری کر دی، یعنی اس نے فوراً یزید کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام مکہ میں داخل ہو چکے ہیں اور سارے لوگ ان کی طرف ہیں۔ اگر تم اپنی حکومت بچانا چاہتے ہو تو فوراً اسی وقت تمہیں کوئی ایکشن لینا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام جب پکڑے گئے اور جب لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا، تب انہوں نے اس سے اپنی وصیت بیان کی کہ وہ وصیت پوری کر دے، لیکن عمر ابن سعد نے جا کے جناب مسلم ابن عقیل کی وصیتیں بتا دیں عبید اللہ ابن زیاد کو۔ لیکن آخر جناب عقیل علیہ السلام نے اس پر بھروسہ کیا ہی کیوں؟ وہ کیوں اس کو اپنی وصیت بتا رہے تھے؟ دیکھو، جیسا میں نے پہلے بتایا، کیونکہ عمر ابن سعد کا نام جڑتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ، اسی لیے لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ اس چیز کا لحاظ رکھے اور تھوڑا سا رسول اللہ یا ان کی آل کی طرف اس کا جھکاؤ ہو، تھوڑا سا یہ ان کے لیے رسپیکٹ رکھتا ہو یا ان سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے رسپیکٹ رکھتا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے یاد ہے تم نے مجھے ایک ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ عمر ابن سعد نے کوشش کی تھی امام حسین علیہ السلام سے صلح کرنے کی اور بات جنگ تک نہ آئے۔ ہاں، اس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور اس نے اس خط میں ان سے سوال کیا کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں کوفہ؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ تب امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل میں اپنی مرضی سے کوفہ نہیں آیا ہوں، یہاں کے لوگوں نے ہی مجھے خط لکھ کے بلایا ہے، اور اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ لوگ مجھے کوفہ میں آنے نہیں دیں گے، تو پھر مجھے جانے دو اور میں کہیں اور کا رخ کروں گا، تم مجھے یہاں سے چلے جانے دو۔ پھر آخر ہوا کیا؟ یہ جنگ کی نوبت کیسے آ گئی اس کی کوشش کے باوجود؟ امام حسین علیہ السلام کے جنگ کا انکار سن کے یہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی عبید اللہ ابن زیاد کو خط میں لکھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے ہیں اور ہم انہیں جانے دے سکتے ہیں۔ اور یہ بات سن کے کہیں نہ کہیں عبید اللہ ابن زیاد بھی خوش ہوا تھا کہ وہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن شمر اور اس جیسے کئی اور لوگ تھے جو جنگ چاہتے تھے، اور ان لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی بھڑکایا کہ اگر عمر ابن سعد سے جنگ نہیں ہوتی ہے تو شمر نے کہا کہ میں یہ پاور لے لوں گا، اور اس وقت عمر ابن سعد کی نظر تھی رے کی حکومت پہ جو ایران میں ہے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ رے کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اور اسے یہ خوف تھا کہ اگر یہ جنگ نہیں کرے گا تو پھر یہ ساری حکومت تخت و تاج چلا جائے گا شمر کے پاس۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد کا اس کو خط ملا، اس کے حکم پر عمل کرتے ہی اس نے فوراً 5000 لوگ کربلا میں بھیج دیے اور ان لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ دریا کی جانب بیٹھیں اور امام حسین علیہ السلام تک پانی پہنچنے نہ دیں۔
رے سے مجھے یاد آیا، یہ وہی ہے نا جس شخص کو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم رے کی گندم بھی نہیں کھا سکو گے؟ بالکل، میں ابھی اسی بات کا ذکر کرنے والی تھی۔ امام حسین علیہ السلام یہ سب ہونے کے باوجود بھی نہیں چاہتے تھے کہ عمر ابن سعد اس چیز میں شامل ہو، اور ان سب کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ اسے اس گمراہی سے باہر نکال لیں اور وہ ان کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے جب وہ کربلا پہنچ آئے، تب انہوں نے اپنے قاصد کے ذریعے عمر ابن سعد کو بلوایا اور کہا کہ تم میرے مرتبے سے واقف ہو، تم جانتے ہو میں کون ہوں، پھر تم کیوں میرے قتل پر آمادہ ہو اور تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تب عمر ابن سعد نے جواب دیا کہ دراصل میں تو آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ لوگ میرا گھر تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے کہا اگر یہ لوگ تمہارا گھر برباد کر دیں گے تو میں تمہیں گھر دوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں آپ کا قتل نہیں کروں گا تو یہ لوگ میری ساری پراپرٹیز چھین لیں گے مجھ سے۔ تب امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بیٹر پراپرٹی دوں گا، اس سے بہتر گھر دوں گا۔ یعنی آپ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جو ان کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، امام حسین علیہ السلام اس کو امان دینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کیا کہہ کہ امام حسین علیہ السلام کو منع کیا، جبکہ وہ اسے امان دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے ہاتھ امام کے خون سے نہ رنگے؟ تو پھر کیا کہا اس نے؟ پھر کیا؟ اس نے کچھ نہیں کہا اور یہ خاموش ہو گیا۔ تب امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ان کے قتل سے باز نہیں آئے گا اور وہ انہیں قتل کر کے رہے گا۔ تب امام حسین علیہ السلام نے اسے بد دعا دی کہ تم اپنے بستر پر ہی مارے جاؤ اور تم رے کی گندم بھی نہیں کھا سکو گے۔ یہ سن کے اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے کہا اگر میں گندم نہیں کھا سکتا تو میں جو کھا لوں گا، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد تاسوعہ کے روز یعنی 9 محرم کے دن اس نے چاہا کہ جنگ کی شروعات کی جائے اور اس نے جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کا وقت اور مانگا کہ مجھے 1 رات کی مہلت اور چاہیے تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں، اور اس نے اس چیز کو قتل کیا۔ اور پھر فوراً فجر ہی کے وقت یہ آ گیا جنگ کے لیے۔ تب امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر باہر آئے اور اس کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ زانی شخص، یہ زانی ماں کا بیٹا تمہیں رے کی حکومت دے گا؟ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ یہ سنتے ہی اسے بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے تیر چلانے کا حکم دے دیا، اور پہلا تیر عمر ابن سعد نے ہی امام حسین علیہ السلام کی طرف چلایا، اور لوگوں سے بھی کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ پہلا تیر امام حسین پر میں نے چلایا ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، کیونکہ جہاں ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں اور لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، وہاں یہ ایسا کام کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اعلان کر رہا ہے اور گواہ بنا رہا ہے اپنے اس کام کا۔ پھر جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے، تب امام حسین علیہ السلام نے ایک بار پھر عمر ابن سعد کو کہا کہ خدا تمہاری نسل کو منقطع کرے جو تم میری نسل کو قتل کر رہے ہو۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کا ظلم و جور یہاں نہیں رکا۔ جب ساری جنگ ختم ہو گئی، امام حسین علیہ السلام شدید طور سے زخمی تھے اور وہ گرے تھے زمین پر۔ اس وقت یہی عمر ابن سعد تھا جس نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا جائے، اور یہی وہ شخص تھا جس نے جنگ ختم ہو جانے کے بعد حکم دیا سارے لوگوں کو کہ وہ لوگ ان لاشوں کو پامال کر دیں اور ان پر گھوڑے دوڑا دیں، اور اس کے بعد سارے جو شہید تھے ان کے سر کو قلم کر کے یہ اپنے ساتھ اہل حرم کو قید کر کر کوفہ لے گیا۔ پھر اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یہ اپنے انجام کو کیسے پہنچا؟ اس کا بہت ہی برا انجام ہوا۔ عمر ابن سعد کے خود کے جملے ہیں کہ جتنا زیادہ برا میرے ساتھ ہوا ہے اور جتنا زیادہ خالی ہاتھ میں ہوں اتنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے ظالمین کا ساتھ دیا اور مظلوم کو چھوڑ دیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے امن کو قبول نہیں کیا، تو اس کے ساتھ تو یہ ہونا ہی تھا۔ اگر قبول کر لیتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ نہیں، یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں، اس کا بہت زیادہ برا انجام ہوا۔ یہ ساری رے کی حکومت یا کوفہ کی حکومت کا لطف لینے کے بجائے یہ تو چھپتا پھر رہا تھا اور بھاگا بھاگا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس کو اتنا زیادہ خوف تھا کہ یہ دارالامارہ میں سوتا، اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے سوتے میں قتل کر دے گا۔ اور پھر جیسے امام حسین علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی اور بتایا تھا، ویسے ہی جناب مختار علیہ السلام کے لوگ تو چن چن کے ڈھونڈ ہی رہے تھے اور مار ہی رہے تھے امام حسین کے قاتلوں کو۔
یہ بھی ان کے ہاتھ لگ گیا اور بالکل ایسا ہی ہوا. سوتے میں اس کو اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کی لاشوں کو جلا دیا گیا اور ان کے سروں کو محمد بن حنفیہ کو بھیج دیا. تو یہ انجام ہوا اس کے برے کاموں کا. یعنی جس کے بھی آنکھوں پر ایک بار دولت کی پٹی بندھ جاتی ہے تو پھر اس کو کچھ صحیح غلط دکھا ہی نہیں دیتا. یعنی اگر امام حسین علیہ السلام کا دیا ہوا آفر ایکسیپٹ کر لیتا تو یہ اس دنیا میں بھی محفوظ رہتا اور آخرت میں بھی محفوظ رہتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. بالکل، بلکہ امام حسین علیہ السلام جو اسے گھر دیتے، وہ پراپرٹیز دیتے، وہ بہت زیادہ بابرکت ہوتی، لیکن اس نے غلط کا راستہ چنا اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ برے کام کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. کہ ہم برائی کر کے، ظلم کر کے، لوگوں کے اوپر قتل کر کے، اس طرح سے مکاریاں کر کے اگر ہم اچھی زندگی جئیں گے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا انجام لائق عبرت ہوتا ہے اور دنیا بھی دیکھتی ہے کہ برے کام کا کیسا برا نتیجہ حاصل ہوا ہے. بے شک ہر ظالم اور جابر شخص اسی طرح ختم ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں. امام حسین علیہ السلام کی لیگیسی اب تک باقی ہے، لیکن یزیدیوں کی تو قبر کا بھی اتا پتہ نہیں ہے. بالکل ایسے ان گنت کیریکٹرز ہیں جن کی برائی کے عوض ان کو صرف برائی ہی ہاتھ آئی اور انہیں کچھ نہیں ملا. یہاں پر میں اپنا یہ ایپیسوڈ یہیں تمام کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم دیکھیں گے کہ کون سے اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برائی کی، اس دنیا میں چالاکیاں، سازشیں، قتل، گھمنڈ اور حب دنیا، اور پھر یہ ساری چیزیں انہیں کہاں تک لے گئیں. آج کے ایول اینڈ اٹس اینڈ کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.